اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، وصلی اللہ علی سیدنا محمد وآلہ الطیبین الطاہرین۔ ناظرین اکرام، آپ کا استقبال ہے آپ کے اپنے پروگرام احکام رمضان میں، جس پہ ہم مسلسل آپ کے سامنے احکامات رمضان کی توضیح اور تشریح پیش کرنے کی سعادت حاصل کر رہے ہیں۔ مرجع عالی قدر حضرت آیت اللہ علمہ سید صادق حسینی شیرازی دامت اللہ کے فتوے کے مطابق ان بیانات کو اور ان احکامات کو آپ نے بیان کرنے کا قصد یہ ہے کہ انسان احکامات کو جان سکے، ان کو سمجھ سکے اور اس کے اوپر عمل کر کے اپنے فرائض پر، دینی فرائض پر عمل کر سکے۔ ہماری بحث ماہ مبارک رمضان کے قضاء و کفارے کے سلسلے میں چل رہی تھی، جو تقریباً تمام ہو گئی۔ آج ہم ان مقامات کا ذکر کر رہے ہیں کہ جہاں پر صرف روزہ کی قضا واجب ہے، یعنی اس کے اوپر کوئی کفارہ نہیں ہے۔ اس سے پہلے جو احکام بیان ہوئے تھے وہ مقامات تھے جہاں پر انسان پر قضا بھی واجب ہے اور اس کا کفارہ بھی۔ کفارے میں بعض جہاں پر اس کو اختیار تھا کہ وہ 3 کفاروں میں سے کسی ایک کفارے کو دے دے یا جو مقدر ہے اس کو دے سکتا ہے، لیکن بعض مقامات جیسے کہ عمدن جمع کرنے کے سلسلے میں یہ تھا کہ انسان تینوں کفارے ادا کرے گا، یعنی 3 کفارے جمع ادا کرے گا۔ اگر انسان ماہ مبارک کے رمضان میں روزہ جان بوجھ کر قے کر دے تو یہاں پر کفارہ نہیں ہے، یہاں پر صرف اسے قضا کرنی ہوگی اس روزے کی۔ قے کے مسائل ہم پہلے بھی بیان کر چکے، بہت سے لوگوں کو اس کے اندر ڈاؤٹ ہو جاتا ہے۔ دیکھیں، ایک دفعہ ہے کہ قے بے اختیار آ گئی، اگر بے اختیار قے آ جائے تو اس کا روزہ صحیح ہے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے، روزہ اس کا بالکل صحیح ہے۔ ایک دفعہ کہ انسان قصد اور ارادے کے ساتھ قے کرے، یا تو خود جان بوجھ کے قید کرے یا بیمار ہے، جانتا ہے قے ہو جائے گی اور پھر قے کر دے، تو یہ قے کرنا اختیار کے ساتھ جب ہے تو پھر روزہ باطل ہو جائے گا اور اس کا کفارہ کوئی نہیں ہے، صرف اس کو ایک روزے کی قضا کرنی پڑے گی۔ اگر انسان رات میں کوئی ایک ایسا عمل کرے، یعنی جانتا ہو کہ اگر میں یہ کھانا کھاؤں گا تو میری صبح قے ہو جائے گی اور پھر صبح قے ہو، تو یہاں پر بھی یہی حکم ہے کہ اس کو پھر ایک روزے کی قضا کرنی پڑے گی۔ اگر کوئی انسان رات میں مجنب ہو جائے اور صبح کی اذان تک دوسری نیند سے بھی نہ جاگے تو اس کو، جس کی تفصیل ہم پہلے بھی کر چکے ہیں، کہ ایک دفعہ ایک انسان ہے کہ رات میں مجنب ہوا، سو گیا، اور عادت اس کی یہ تھی کہ وہ عام طور سے اٹھتا تھا نماز صبح سے پہلے، سحری کرتا تھا، یا اس کی عادت تھی، بہرحال اٹھتا تھا اور اس کا ارادہ بھی یہ تھا کہ میں اٹھ کے نہا لوں گا، نہیں کھلی آنکھ، اس کا روزہ صحیح ہے، یا جب بھی اٹھے گا غسل کرے گا، اس کا روزہ صحیح ہے۔ ایک دفعہ ہے کہ بیچ میں اٹھا اور پھر سو گیا، اور عادت یہ ہے کہ دوبارہ سونے کے بعد بھی اٹھ جاتا ہے، لیکن نہیں سو اٹھ سکا تب بھی روزہ صحیح ہے۔ لیکن اگر 2 بار سو جائے، دوسری نیند سے بیدار نہ ہو، تو پھر یہاں پر اسے روزہ کی قضا کرنی چاہیے۔ اگر انسان ماہ مبارک رمضان میں روزے کو باطل کر دینے والے کسی کام کو بجا تو نہ لائے، لیکن روزے کی نیت نہ کرے، یا ریاکاری کرے، جو لوگوں کو دکھانے کے لیے روزہ رکھ رہا ہے، یا یہ ارادہ کرے کہ میں روزہ توڑ دوں گا، تو بنابر احتیاط اس کا روزہ ٹوٹ جائے گا، باطل ہو جائے گا، اور اسے دوبارہ اس روزے کی قضا کرنی پڑے گی۔ یعنی اس نے کوئی عمل نہیں کیا ہے، کھانا کھایا نہیں، پانی پیا نہیں، علیاذ باللہ کوئی اور عمل ایسے ہی کیا جس سے روزہ باطل ہو جاتا ہے، لیکن اس کی نیت ہی نہیں کی روزے کی، یا ریاکاری کر رہا ہے، دنیا کو دکھانے کے لیے روزہ ہے لیکن روزہ نہیں ہے، نیت نہیں ہے اس کی روزہ رکھنے کی، یا ارادہ کرے، قصد کرے ذہن میں کہ میں ابھی کھانا کھا لوں گا، میں ابھی فلاں کام کر کے روزہ توڑ دوں گا، تو اس کا روزہ بنابر احتیاط صحیح نہیں ہے اور اس کو ایک روزے کی قضا کرنی چاہیے۔ یہ وہ سارے مقامات ہیں جہاں پر انسان کو روزے کی قضا کرنی ہے، اس کے اوپر کوئی کفارہ نہیں ہے۔ اگر ماہ مبارک رمضان میں کوئی انسان غسل جنابت بھول جائے، غسل اس پہ واجب تھا، بھول گیا غسل کرنا، ایک یا چند روز کے بعد اس کو یاد آیا، تو اس کو جتنے روزے اس کے بیچ میں ہوئے ہیں تو اسے جتنے روزے اس کو چھوٹ اس طرح اس حالت میں کیے ان سب کی قضا کرنی چاہیے۔ اگر کوئی انسان صبح بیدار ہوتا ہے اور پھر تحقیق کرتا ہے کہ صبح ہو گئی ہے یا نہیں،
معلوم ہو جاتا ہے کہ صبح ہے یا صبح نہیں ہوئی، اس کے حساب سے عمل کرتا ہے، اس کا مسئلہ الگ ہے۔ ایک دفعہ ایک انسان بیدار ہوتا ہے، کوئی تحقیق نہیں کرتا، معلوم نہیں کرتا کہ صبح ہوئی ہے نہیں ہوئی ہے، اور اس کے بعد کوئی ایسا عمل انجام دے دیتا ہے جو روزے کو باطل کر دیتا ہے، اور بعد میں اس کو معلوم ہوتا ہے کہ صبح ہو چکی تھی، یا اگر تحقیق کرنے کے بعد یہ گمان ہو جائے کہ صبح ہو گئی ہے اور پھر ایسا کوئی کام کرے، گمان ہے ابھی یقین نہیں ہے، گمان اس کو ہے کہ صبح ہو چکی ہے، اور پھر کوئی ایسا کام کرے جو روزے کو باطل کر دیتا ہے، اور بعد میں معلوم ہو کہ اس وقت صبح تھی، تو اس روزے کی روز قضا کرنی چاہیے، اس کے اوپر واجب ہے۔ بلکہ اگر تحقیق کے بعد شک کرے، تحقیق کر لی، شک کرے کہ صبح ہو گئی ہے یا نہیں، یا کوئی ایسا کام کرے جس کو روزے کو باطل کر دیتا ہے، اور بعد میں معلوم ہو کہ اس وقت صبح تھی، تو پھر اس کے اوپر قضا واجب ہے۔ اگر ایک انسان اٹھتا ہے، تحقیق کرتا ہے صبح ہے کہ نہیں ہے، یقین ہو جاتا ہے کہ صبح ہو چکی ہے یا صبح نہیں ہوئی ہے، اپنے یقین پہ عمل کرے گا، مسئلہ ختم ہے۔ ایک دفعہ انسان تحقیق ہی نہیں کرتا ہے اور ایسا کوئی عمل انجام دے دیتا ہے جو روزے کو باطل کر دیتا ہے، بعد میں معلوم ہو کہ اس وقت روزہ صبح ہو چکی تھی، تو اسے روز کی قضا کرنی چاہیے۔ ایک انسان اٹھتا ہے، تحقیق کرتا ہے، اسے گمان ہوتا ہے کہ ابھی صبح ہو گئی ہے، گمان ہے، اسے یقین بھی نہیں ہے، گمان ہے کہ صبح ہو چکی ہے، پھر بھی وہ ایک ایسا کام انجام دیتا ہے جو روزے کو باطل کر دیتا ہے، گمان کے باوجود کہ صبح ہو گئی ہے، کوئی کام انجام دیتا ہے جو روزے کو باطل کر دیتا ہے، اور بعد میں معلوم ہوتا ہے کہ صبح ہو چکی تھی، اس کا گمان صحیح تھا، تو اسے اس روزے کی قضا کرنی چاہیے۔ حتیٰ اگر شک کرے کہ صبح ہو گئی ہے یا نہیں، اور کوئی کام انجام، تحقیق کرے اور شک کرے، کہ شک ہے اس کو کہ صبح ہوئی ہے کہ نہیں ہے، تحقیق کر چکا ہے اور شک ہے اس کو کہ صبح ہوئی ہے یا نہیں، اور اس کے باوجود کوئی ایسا کام کرے جو روزے کو باطل کر دیتا ہے، اور بعد میں معلوم ہو کہ اس کا روز صبح ہو چکی تھی، تو اس کو اس روز کے روزے کی قضا کرنی چاہیے۔ اگر کوئی شخص کہے کہ صبح نہیں ہوئی ہے، اور اس کے کہنے پر وہ ایسا کام کرے جو روزے کو باطل کر دیتا ہے، اور بعد میں معلوم ہو کہ اس کا روز صبح ہو چکی تھی، تو اس کو اس روز کی قضا کرنی چاہیے۔ آدمی اٹھا، اس کا ساتھی ہے، اس کا پارٹنر ہے، اس کا دوست ہے، اس کے والد ہیں، اس کے بھائی ہیں، کوئی بھی ہے، کسی نے اس سے کہا کہ صبح ہو چکی ہے، یعنی اب روزہ شروع ہو چکا ہے، اور اس کے بعد بھی وہ ایک ایسا عمل انجام دے جس سے روزہ باطل ہو جاتا ہے، تو اسے اس روز کی قضا کرنی چاہیے۔ اگر ایک شخص انسان سے کہے کہ بھائی صبح ہو گئی ہے، اور انسان کو اس کے کہنے پہ یقین نہ کرے، یا خیال کرے کہ مذاق کر رہا ہے، اٹھے صبح سحری کرنے کے، سحری نہ کری، صبح ہو گئی ہے، مجھے لگے کہ میرے ساتھ مذاق کر رہے ہیں، یا مجھے یقین نہیں ہو اس کی بات کے اوپر، اور میں ایسا کوئی کام انجام دے دوں جو روزے کو باطل کر دیتا ہے، اور بعد میں معلوم ہو کہ صبح ہو گئی تھی، تو اسے اس روز کے روزے کی قضا کرنی چاہیے۔ ایک انسان اٹھا، سحری کرنا چاہتا ہے، کسی نے کہا بھائی سحری کے وقت ختم ہو چکا ہے، ہمیں لگا کہ نہیں ایسی مذاق کی بات کر رہا ہے اور میں کھا لوں، بعد میں معلوم کہ نہیں یہ صحیح کہہ رہا تھا، تو مجھے اس روزے کی قضا کرنی چاہیے، البتہ کفارہ کوئی گردن پر نہیں ہے۔ اگر اندھا یا کوئی ایسا شخص کے کہنے پہ افطار کر لے، اور بعد میں معلوم ہو کہ مغرب نہیں تھی، اندھا، اس کو خبر ہی نہیں ہے، روشنی کی طرف اس کو متوجہ نہیں ہے، آنکھ میں نور نہیں ہے کہ دیکھ ہی نہیں سکتا، یا کوئی اور شخص کسی کے کہنے پہ کہتے بھائی افطار، کوئی کہتے افطار ہو گیا یا افطار کر رہے، بعد میں معلوم ہو کہ نہیں افطار نہیں ہوا تھا ابھی، تو پھر یہاں پر اس شخص کو ایک روزے کی قضا کرنی چاہیے۔ سب سے بہتر آج کے دور میں یہ سب مسائل بہت آسان ہو چکے ہیں، ہم بہت آسانی سے مسائل کو سمجھ سکتے ہیں، بہت آسانی سے مسائل کو دریافت کر سکتے ہیں، اور خصوصاً تحقیق تو بہت ہی آسان ہے، تقریباً ہر انسان کے ہاتھ میں موبائل ہے، تقریباً ہر انسان کے ہاتھ میں فیسلٹیز ہیں انٹرنیٹ کی تقریباً، جس کے ذریعے سے وہ اپنے شہر کے افق کے لحاظ سے اس وقت سحر اور وقت یعنی اذان صبح، وقت اذان مغرب کو آرام سے نکال سکتا ہے۔ اور اس کے باوجود علماء کہتے ہیں تھوڑا سا احتیاط کر لے، جو وقت اذان اس سے 2 منٹ پہلے
کھانا چھوڑ دے، مغرب کے اذان کے 2 منٹ بعد تک کھانا نہ کھائے، کوئی حرج نہیں ہے، لیکن اسے یقین حاصل ہو جائے گا کہ اس کا روزہ پورا صحیح ہوا ہے، یعنی وقت شروع ہونے سے پہلے اس نے ترک کر دیا تھا اور وقت ختم ہونے کے بعد تک اس نے کوئی چیز ایسا انجام نہیں دیا جس کی وجہ سے روزہ باطل ہوتا ہے۔ احتیاط میں کوئی حرج نہیں ہے۔ آج کل کے دور میں بہت ہی آسان ہو گیا ہے، پہلے مسائل تھے، مساجد سے اعلان ہوتا تھا، لوگ دروازوں پہ جا کے اعلان کرتے تھے، آج بھی مسجدوں سے اعلان ہوتا ہے، لیکن بہت سے ریموٹ علاقے میں ایک آدمی ہو سکتا ہے جہاں آواز نہیں آتی ہو، یا کسی ایسے علاقے میں، کسی ایسے سوسائٹی میں رہ رہا ہو جہاں آوازیں نہیں آتی ہوں مسجد کی، یا وہاں آواز لگانے کا سسٹم نہ موجود ہو، تو کوئی ضرورت نہیں ہے۔ اب آج کل آپ الارم لگا سکتے ہیں، آپ کے پاس موبائلز ہیں، آپ کے پاس مختلف ایسی چیزیں ہیں جس کے اوپر یہ کام ہو سکتا ہے اٹھنے کے لیے اور انجام دینے کے لیے، اور ساتھ ہی ساتھ تحقیق کرنے کے لیے آپ کے شہر کا جو افق ہے اس کے حساب سے وقت صبح، اذان صبح کتنے بجے ہے آپ کو معلوم ہو جائے گا، وقت اذان مغرب کتنے بجے آپ کو معلوم ہے، آپ اپنی گھڑی کے حساب سے عمل کر سکتے ہیں۔ یہ بہترین طریقہ ہے جس کے ذریعے سے آپ کو اطمینان حاصل ہو جائے گا کہ آپ کا روزہ صحیح ہے۔ ماہ مبارک کے 18 دن گزر گئے ہیں، یعنی ہم 18ویں روزے میں ہیں۔ آج کا دن جب گزر کے شب آئے گی تو وہ شب 19 ہوگی، یعنی 19ویں کی شب اور پہلی شب قدر، لہٰذا شب قدر کے اعمال کو ترک نہ کریں۔ خصوصاً آج ہمیں جب اس طرح کے ماحول میں ہے کہ جب ہر ایک اپنے اپنے گھروں میں ہے، یا باہر بہت کم نکل رہا ہے اس بیماری کی وجہ سے، تو انسان اس بہترین موقع کو استعمال کرے اپنے معبود سے لو لگانے کے لیے۔ ہم سال بھر دنیا بھر کے کاموں میں پھنسے رہتے ہیں، رمضان ہے، اس طرح کی طرح سے کہیں چھوٹ بھی ہے کہ آپ گھر میں رہ سکتے ہیں، آپ کو کہیں جانا نہیں ہے، بہترین موقع ہے۔ شب قدر خیر من الف شہر، جو 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ اس کے اندر ہم اعمال انجام دیں، اللہ سے لو لگائیں، اپنے خلوت کریں اپنے معبود کے ساتھ۔ بہت سے لوگ پوچھتے ہیں کون سی دعا پڑھیں، کوئی بھی دعا پڑھ سکتے ہیں جو روایات میں آئی ہیں، جو مفاتیح میں شیخ امین نے نقل کی ہیں۔ زیارت امام حسین ضرور پڑھیں، عمل قرآن، قرآن کی تلاوت، اور ان سب کے ساتھ ساتھ مستحب نمازیں وغیرہ، ان سب کے ساتھ ساتھ دو بہت اہم کام ہیں جو انجام دینے چاہیے۔ ایک محاسبہ نفس ہے، یعنی انسان اپنے نفس کا محاسبہ کرے، میں کس حال میں ہوں، کل خدا کے بارگاہ میں جب میں حاضر ہوں گا تو میرا نام اعمال میں کیا ہے، میں خود دیکھوں۔ محاسبہ نفس کا ایک طریقہ جو علماء بیان کرتے ہیں وہ یہ کہ انسان ایک وقت معین کرے، اس کے اوپر بیٹھے اور صبح سے اس وقت تک کے اپنے تمام عمل کو خود ہی طے کرے کہ کیسا کیا میں نے، کوئی آیا تھا کیسے ملا، میں صبح کی نماز کے لیے کیسے اٹھا، میں نے نماز کیسے پڑھی، میں نے ظہر کیا کیا، میں نے عصر کیا کیا، جاب پر کیسے کیا، لوگوں سے ملاقات کیسے کی، مدد کی نہیں کی، پورے اپنے دن بھر کے ایک ایک واقعے کو اپنے سامنے لے کر آئے، اور اس کے بعد طے کرے، دیکھیے کہ کہاں پہ صحیح تھا، کہاں پہ غلط تھا، کہاں پہ بہتر کر سکتا تھا، اپنے لیے طے کرے کہ اب کل اگلے دن جب حساب کرے اسی وقت پر، تو اس 24 گھنٹے میں کہاں تک میں نے اپنے آپ کو صحیح کر سکا، کہاں تک میں نے اپنے وعدے پر عمل کیا۔ اگر ہر انسان ہر دن اپنا محاسبہ خود سے کرے، اپنا حساب کتاب خود سے کرے، تو ایک دن اس کو یہ ملکہ حاصل ہو جائے گا کہ پھر وہ گناہ سے دور ہو جائے گا، پھر وہ ایسا کوئی عمل انجام نہیں دے گا جو معبود کو پسند نہیں ہے، جس کا جواب اس کے پاس آمادہ نہیں ہے۔ آیت اللہ العظمہ سے صادق حسین شیرازی کے والد آیت اللہ العظمہ مرزا مہدی شیرازی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ جب بھی تمہارے سامنے کوئی عمل آئے اس کا جواب طے کر لو کہ کل میں اس سلسلے میں کیا جواب دوں گا، یہ عمل مجھے کرنا ہے، یہ عمل میرے سامنے ہے، میرے پاس اختیار ہے، یہ عمل جو میں انجام دینے جا رہا ہوں، یہ جو بات میں کہنے جا رہا ہوں، یہ جو میں کرنے جا رہا ہوں، یہ جو قلم میں اٹھا کے کچھ لکھنے جا رہا ہوں، کل قیامت میں جب اس کے سلسلے میں سوال ہوگا تو میرے پاس جواب کیا ہوگا۔ اگر جواب ہے آپ کے پاس اس کام کو انجام دیجیے، اگر جواب نہیں تلاش کر پا رہے ہیں تو اس کام کو انجام نہ دیجیے، کیونکہ دنیا میں جواب کا آسان تلاش کرنے کا وقت بھی ہے، موقع بھی ہے، اگر یہاں نہیں کر پا رہے ہیں تو آخرت میں تو نہ وقت ہوگا نہ موقع ہوگا۔ لہٰذا ایک بہترین طریقہ اپنے نفس کو قابو کرنے کا یہ ہے کہ انسان خود سے محاسبہ نفس کرے
کہ میں کہاں پر ہوں، کیا کر رہا ہوں، کیسا کر رہا ہوں، صحیح کر رہا ہوں کہ نہیں کر رہا ہوں۔ شب قدر بہترین موقع ہے اپنے آپ کو اس چیز کے لیے آمادہ کرنے کے لیے۔ سال میں ایک ہی بار آئے گی، اگلے سال کون رہے کون نہیں رہے۔ یہ شب ضربت امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام بھی ہے، لہٰذا شیعوں کے لیے غم کا دن ہے، غم کی شب ہے۔ مجالس اگر اس طرح سے جس طرح ہر سال ہم برپا کرتے تھے نہیں ہو پا رہی ہیں، تب بھی ہم اپنے گھر میں اپنے گھر والوں کے ساتھ اپنے بچوں کے ساتھ امیر المومنین کا ذکر کر سکتے ہیں۔ خود یہ ذکر کرنا سبب برکت ہے، خود یہ ذکر کرنا مودت اور محبت کی نشانی ہے، لہٰذا اس کام کو انجام دیں اور اس کی برکات کو حاصل کریں۔ یہ بلائیں جو نازل ہوتی ہیں ان سے بچنے کا بھی ایک بہترین طریقہ مجلس ہے، خصوصاً امیر المومنین کی مجلس، امام حسین علیہ السلام کی مجلس۔ اور دوسرا اہم کام جو انسان کو کرنا ہے وہ یہ ہے کہ انسان خدمت کرے مخلوق کی۔ یہ تمام مستحب کاموں سے بہتر ہے، یہ تمام مستحب دعاؤں سے بہتر ہے، یہ روش ائمہ ہے جو انہوں نے پوری زندگی انجام دی ہے۔ اور مدد کرتے وقت خلوص ہو اور صرف اللہ کے لیے مدد اور اس کی خوشنودی اور تقرب کے لیے مدد کریں۔ دنیا آپ کی تعریف کرے، دنیا آپ کو انعام دے اور اکرام دے اور اچھے لفظوں سے یاد کرے، یہ آپ کا قصد ہرگز نہیں ہونا چاہیے، بلکہ صرف اللہ کے لیے اس کام کو انجام دیں۔ شب قدر میں اگر آپ کے پڑوس میں یا آپ کے جان پہچان میں کوئی شخص ایسا ہے جس کے پاس صبح سحر کے لیے سامان نہیں ہے یا شام کے افطار کے لیے سامان نہیں ہے، تو اس وقت تمام دعاؤں سے زیادہ بہتر یہ ہے کہ آپ سے جو بن پڑے اس کے لیے کریں، بغیر اس کے کہ اس کے توہین ہو، تاکہ جب بارگاہ خداوندی میں آپ اپنا ہاتھ پھیلائیں تو خدا آپ کے ہاتھ کو رد نہ کرے۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ خدا آپ کی حاجات کو جلد پورا کرے تو آپ لوگوں کی حاجت روائی کیجیے، جو آپ کے زیر دست ہیں ان کے اوپر شفقت کیجیے، تاکہ جو آپ سے بالادست ہے وہ آپ پر شفقت کرے۔ شب قدر میں جب قرآن سر پہ رکھیں تو سب سے پہلے اپنے مولا کے ظہور کے لیے دعا کریں، کیونکہ ظہور سے ہی تمام نعمتیں ہیں، اتمام نعمت آپ کے ظہور سے ہے، لہذا اس کی دعا کریں۔ یہ جو بلائیں ہیں اس سے مومنین کی حفاظت کی دعا کریں، محبتوں کے قائم ہونے کی دعا کریں، خدا کو واسطہ دے چاہردہ معصومین کا اور دعا کریں کہ انتصارات کو حل کرے وہ ہمارے لیے۔ بہترین موقع ہے، لہذا اس کو جانے مت دیں، جتنا ہو سکے کریں، کوئی ضروری نہیں کہ آپ سارے اعمال کریں، جو کر سکے ہو۔ میں نے عرض کیا کہ خدمت زیادہ بہتر ہے باقی اعمال سے، لیکن اگر وقت ہے وہ کر سکتا ہے تو یہ بھی کرے، بہترین چیز۔ اپنے آپ کو ارادہ کرے اور آمادہ کرے اور وعدہ کرے کہ میں امیر المومنین کا شیعہ ہوں تو ان کے اس کہے پر عمل کروں گا، اور بسم اللہ آج کی سب سے شروع کروں گا۔ میں اگر بے جا غصہ کرتا ہوں تو آج سے نہیں کروں گا، میں اگر بچوں پہ سختی کرتا ہوں تو آج سے نہیں۔ اگر اس چیز کو ہم عملی کریں تو خدا دنیا اور آخرت کی سعادت ہمیں عطا فرمائے گا۔ دعاؤں میں یاد رکھیے گا، ہمارے لیے بھی دعا کیجیے گا، تمام مومنین کے لیے دعا کیجیے گا۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔